ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ کس قدر اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، دنیا کا کوئی ایسا کام جو انسان سے حل نہ ہو رہا ہو، یا اللہ یہ مجھ سے تو بھاری ہے، یہ فائل میں تیری طرف بھجوا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، ان کی زبان میں یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ادھر آگ میں گر گئے، اور راوی تو کہتے ہیں کہ آگ اتنی زیادہ تھی، لو طار علیہا طائر لسقط مشویا، اگر کوئی پرندہ اڑتا ہو اس کے پاس سے گزرتا تو بھنا ہوا نیچے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر ابراہیم جب وہاں پھینک دیے گئے تو حسبی اللہ ونعم الوکیل نے کیا کمال دکھایا، اللہ کافی ہو گیا، اور وہ آگ بھی روشن بن گئی۔ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر دائیں اور بائیں قریش کے وہ نوجوان کھڑے ہیں کہ آج نکلنے نہ پائے۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ نے یہی پڑھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، دیکھ نہیں سکی اور وہاں سے گزر گئے۔ اور میں حیران ہوں جب ان روایات کو جمع کرتے ہیں کہ یہ تین کلمات جب انسان کہہ دیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی اور تیرے پیغمبر کو سچا نبی مان کے راضی، اور تیرے بھیجے ہوئے اس دستور کو جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، اس کو زندگی کا سچا اور صحیح دستور مان کے راضی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو ایک مرتبہ یہ لفظ تینوں بول دیتا ہے، اللہ میں راضی تجھ سے بھی، تیرے پیغمبر سے بھی اور تیرے دین سے بھی۔ پہلا انعام یہ ملتا ہے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے، من قال حین یصبح ثلاثا وحین یمسی ثلاثا، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا، شفاعت کروں گا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ کوئی جنتی اپنے اوپر والے درجے تک اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے مجھ پہ، یہ بات اپنی زبان پہ لے آئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اسے محفوظ فرما دیں گے۔ چوتھا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا الزعیم، میں ضامن ہوں، لآخذنہ بیدی، میں اس شخص کا ہاتھ قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل کرواؤں گا۔ پانچواں فائدہ جو 5ویں روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال نے یہ حق رکھا ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، رب تعالی قیامت کو اسے جنت میں تو داخل فرمائیں گے، اس وقت تک نعمتیں دیتے رہیں گے جب تک یہ بول کے نہیں کہہ دے گا رضیت یا رب، میں اب اللہ راضی ہو گیا۔ آج اس مبارک کلمے کو اپنا ورد بنائیے، اور شاید کہ بات آگی ہے تو میں ایک پیغام بھی دے دوں جو تھوڑا سا کڑوا بھی ہوگا، لیکن اللہ نے ہر چیز میں کوئی حکمت رکھی ہے، کڑوی چیزیں بھی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ آج ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، ظلم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بغض، عداوت، چغلی، غیبت اور کسی کی عزتوں کو چھالنا، یہ ایک ذہن بن چکا ہے۔ کاش دین کی سمجھ اگر ہو تو انسان کو کبھی پریشانی نہیں۔ کس چیز کا ظلم؟
سوچئے کروڑوں لوگ آپ کے وطن میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے کہ آپ یہاں آئے ہیں، اللہ کی رحمت سے آئے ہیں۔ آپ یاد کیجئے اربوں کے مالک ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو ایک عمرہ نصیب نہیں ہوا۔ آپ مغلوں کی تاریخ پڑھیے، بلڈنگیں بنانے میں لگے رہے، کسی ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ بھی عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا۔ اب کتنی تاریخ لمبی ہے، کتنے سالوں پر محیط ہے۔ اس لیے مومن بنیے، غصہ نہ کیجیے گا، منافق نہ بنیے۔ آپ کہیں گے منافق کیا ہوتا ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، معمولی سی تکلیف پہنچے شور ڈال دیتے ہیں۔ الطاقہ السلبیہ ما یجوز، امت کو مایوسی سے نکالیے، مایوسی میں مت دھکیلیے، یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ یاد رکھنا وفاؤں کو بیچا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تھا دعا کیا کرو، دعا دیا کرو اور دعا لیا کرو۔ ایسے کام کرو کہ لوگ دعائیں دیں اور مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اور میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ اب جو ماحول ہے یہ بتا رہا ہے کہ اگلے 20 سے 25 سال بعد نہ جانے کس کی اولاد کس وقت مرتد ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی، کیونکہ ماحول ایسا بن گیا۔ اس اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اٹھو سحری کے وقت، اذان اور تکبیر کے درمیان، بارش کے وقت، سفر میں دعائیں کیا کرو۔ اللہم اجعل اولادی ابرارا صالحین اتقیاء مصلحین، یا اللہ میرے اولاد کو نیک بنا اور مصلح بنا، متقی بنا، نسلوں تک یہ دین باقی رہے۔ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول تو صحابہ کو دعائیں دیا کرتے، جو بھی ملتا دعا سے محروم نہ کرتے۔ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہا عمر یہ جو لباس پہنا نیا ہے کہ دھویا ہوا اتنا اجلا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ دھویا ہوا ہے۔ کہا البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، تم نیا ہی پہنو، زندہ رہو تو تعریف کیے گئے، تمہیں موت آئے تو شہادت کی۔ اللہ نے تینوں دعائیں قبول کر لی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو دعا دی، صرف ادب کی وجہ سے پانی بھر کے رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا ہے، آپ نے دعائیں دی، اللہم علمہ القرآن، یا اللہ اسے قرآن سکھا دے، اللہم علمہ الحکمہ، اللہ اسے حکمت و دانائی سکھا دے، اللہم علمہ التاویل، اللہ اسے مفسر بنا دے۔ اللہ ذوالجلال نے 14 سال کی عمر میں ان کو مفتی بنایا اور 65 سالہ صحابہ ان کا فتویٰ مانتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ آئے، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میری ماں والدہ مسلمان ہو جائے۔ کہ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ اس کی والدہ کو ہدایت دے دی۔ روتے آئے تھے، گھر گئے، دروازہ بند تھا، کہا ابو ہریرہ رک جاؤ، غسل کر کے آئی، کہا چلو اکٹھے چلتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر روتے ہوئے آگے خبر دی کہ اللہ کے رسول دعا قبول ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو دعا دی، ماں نے کہا اللہ کے رسول دعا دے دیجئے۔ آج تو یہ بھی دور ختم ہو گیا، کوئی علماء سے دعا کروانے کے لیے بھی اولاد کو نہیں لے کے جاتا۔ تحنیک بھی ختم ہوگی کہ پہلی خوراک کسی نیک آدمی سے دلائی جائے جس کو گھٹی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واغفر لہ، یا اللہ اس کے مال میں بھی برکت فرما، اولاد میں بھی برکت فرما، بخش دے۔ صحابی انس کہتے ہیں مدینے میں رہنے والے ہر شخص کے باغ ایک مرتبہ پھل دیتا تھا، اس دن کے بعد میرا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اللہ نے اولاد اتنی دی کہ حجاج کے زمانے میں میری 120 لوگ اولاد میں سے اور پوتے پوتی اور نواسے نواسے میں سے فوت ہو چکے ہیں اور میں ابھی زندہ ہوں۔ اور اللہ نے اتنی اولاد دی ہے کہ حتی استحییت علی نفسی، مجھے اپنے آپ سے شرم آنے لگی۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں فرماتے ہیں 2 دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں، میرا رب قیامت کو 3ری دعا بھی ضرور قبول فرمائے گا کہ بخشا بھی جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپ شہید ہوئے تو اللہ کے رسول نے دل جوئی کرنے کے لیے ایک ہی رات میں 25 مرتبہ صحابی کی بخشش کی دعا کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی، عشاء سے لے کر صبح تک ایک ہی دعا کرتے رہے، یا اللہ عثمان سے میں راضی، میرے مالک تو بھی راضی ہو جا۔ سیدنا علی کی بہت چھوٹی عمر تھی، کہا جاؤ فیصلہ کرو، کہا اللہ کے رسول میں نے تو کبھی فیصلہ کیا نہیں، کہ فرمایا ادھر آؤ، اللہم سدد لسانہ واہدی قلبہ، اے اللہ اس کی زبان میں بھی قوت دے
اور اس کے دل کو بھی مضبوط بنا. سیدنا علی فرماتے ہیں اس دن کے بعد کبھی مجھے فیصلے میں پریشانی نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین کے لیے دعا کی جو جنت کے شہزادے ہیں، اللہ کے رسول کے پھول تھے. فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرے مالک تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ آئے، کہتے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ ہر مسلمان کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت ہو، مومن کے دل میں، اور تمام مومنوں کی محبت میرے اور میری والدہ کے دل میں ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے دعا کر دی. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا مومن نہیں جو میرے بارے میں سنے اور پھر محبت نہ کرے. یہ صحیح مسلم کی حدیث پڑھیے اور پڑھائیے ان بھائیوں کو جو آج بھی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فقیر نہیں تھے، نعوذ باللہ ان کو سمجھ نہیں تھی، وہ مومن ہے کہ نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ہیں. جب ایک شخص نے آ کے کہا کہ فلاں تو آپ کے بارے میں برا کہتا ہے، کہا انا ام المؤمنین لست بام المنافقین، میں مومنوں کی ماں ہوں، منافقوں کی ماں نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کس خوبصورتی سے دعا لیتے ہیں. کہا اللہ کے رسول گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں گر جاتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا ادھر آؤ، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو مضبوط بنا، اس کو ہدایت یافتہ بنا. جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں پھر زندگی میں کبھی گھوڑے سے گرا نہیں ہوں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ اس کو حساب و کتاب کرنا سکھا، اس کو لکھنا سکھا اور اس کو عذاب سے بچا. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمرو بن اخطب پانی پیش کیا، بال تھا، شرمندہ ہو گئے، جلدی سے صاف کیا. اللہ کے رسول نے چھوٹی سی دعا دی لیکن کتنی مبارک، اللہم جمل ہو. بچے کی ادب کو دیکھ کے دعا دی، اللہم جمل ہو، یا اللہ اسے خوبصورت رکھنا. کہتے ہیں 93 سال میری عمر ہوگی، میرا ایک بال بھی داڑھی اور سر کا سفید نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے لیے دعا کی، یا اللہ ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال، اور انہیں لے آ. اور الفاظ یہ تھے، اللہم اقبل بقلوبہم وبارک لنا فی صاعنا ومدنا. میں بھی دعا کروں گا یا اللہ یہ اسلام اور مسلمانوں سے متنفر ہونے والے، اللہم اقبل بقلوبہم الی الایمان والمؤمنین، یا اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما، یہ واپس مومنوں کی محبت میں آ جائیں اور کافروں کی محبت ان کے دل سے نکال دے. اللہ ذو الجلال جس طرح یہاں جمع ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل کرنا بھی سکھایا ہے. وہ کون سی جگہ ہیں جہاں انسان کو اللہ پر اعتماد کر کے مطمئن ہونا چاہیے. جب مصائب اور پریشانیاں آئیں تو کبھی بھی اپنے آپ کو گرائیے نہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوئیے، مایوس نہ ہوئیے، نا امید نہ ہوئیے. اعتماد اور بھروسہ اللہ پہ کیجئے، وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرما دیجیے لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ہمیں وہی مصیبت آئے گی جو اللہ نے لکھی ہے. یہ لکھا ہے ایسے، مکتوب ہے، مقدور ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. هو مولانا، وہی تو ہمارا مولا ہے. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اعتماد اور بھروسہ اور توکل مومن اسی پر ہی کرے. باوجود اس کے کہ مصیبت آئی، پریشانی آئی، غم آیا، دکھ آیا، بیماریاں آئی، نقصانات ہوں، ایک ہی لفظ ہونا چاہیے زبان پہ، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے جو اس کا فیصلہ ہم اسے قبول کرتے. سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی دعا کو اللہ ذوالجلال رد نہیں کرتے تھے، زندگی کے آخر میں ان کی نظر کمزور ہوگی، انہیں نظر نہیں آتا تھا. لوگ کہتے دعا کرو نا، کہتے نہیں کرتے. پوچھا کیوں؟ کہ قدر اللہ خیر من بصری، میری آنکھ کی بینائی سے میرے رب کا فیصلہ مجھے زیادہ پسند. یہ ہے دل کے ریشے ریشے میں اللہ ذوالجلال کی محبت اور اس کے فیصلوں پہ رضامندی.
سنن ابی داؤد کی روایت 5090 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المکروب، جو مصیبت زدہ ہو اسے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ مجھے تیری رحمت کی امید ہے، مجھے میرے حوالے نہ کرنا ایک پلک جھپکنے جتنے وقت میں بھی، واصلح لی شأنی کلہ، اور میرے ہر کام کو درست فرما دے، لا الہ الا انت، میرے مالک تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق۔ کسی کو فاقہ آ گیا ہے، جاب لیس ہو گیا ہے، مال ختم ہو گیا ہے، تو اسے مایوس ہو کے خودکشی نہیں کرنی، کیونکہ مایوسی کے بارے میں، نا امیدی کے بارے میں 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مایوسی گمراہی ہے، مایوسی کبیرہ گناہ ہے، مایوسی کفر ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، رب کی رحمت سے گمراہ لوگ مایوس ہیں۔ میں گمراہ نہیں بننا چاہتا، اس لیے جتنے گمراہ لوگ ہیں، امریکن، کینیڈین، جاپنیز، خودکشی کر رہے ہیں، وہ کافر کیوں؟ گمراہ ہیں، اللہ پہ کوئی امید اور بھروسہ اعتماد نہیں۔ الیأس من روح اللہ، کبیرہ گناہوں کی بات بیان کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا کبیرہ گناہ، بلکہ مایوسی اور نا امیدی کفر ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے، جاؤ اسے تلاش کرو، جاؤ اسے تلاش کرو، کہ کافر مایوس ہوتا ہے، میں مایوس نہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جس کا ایمان خوبصورت ہو اس کا اتنا ہی اعتماد اللہ پہ، بھروسہ اللہ پہ، توکل اللہ پہ، یقین اللہ پہ مضبوط ہو۔ جتنا ایمان کم ہے اتنا بھروسہ بھی کم۔ آپ دیکھتے ہوں گے لاہور مال روڈ پہ پنجاب اسمبلی کے سامنے موٹر وے پہ لوگ لیٹ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں۔ کہاں گیا ہے؟ کہاں گیا بھروسہ؟ کہاں گیا اللہ پہ یقین؟ کبھی کسی عالم کو بھی دیکھا ہے ایسا کام کرتے؟ کبھی کسی قاری کو بھی دیکھا ہے ایسا کام کرتے؟ یہ فرق ہے تعلیم کا۔ جس کا ایمان اللہ عزوجلال پہ مضبوط ہوتا ہے وہ دنیا کے ٹکوں کو مٹی اور ریت سمجھتا ہے، اس کو اپنا مائی باپ نہیں سمجھتا۔ اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ جب ہوتا ہے پھر انسان سوسائڈ نہیں کرتا، خودکشیاں نہیں کرتا۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، کسی بھی عالم ربانی نے آج تک کسی ایک کا نام بتائیے 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے خودکشی؟ اعتماد ہے اللہ پہ، یہ بھروسہ ہے۔ لوگ اعراض بھی کر لیں، آپ سے منہ موڑ لیں، مایوس نہ ہوئیے، بلکہ کیا کیجیے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ میرے محبوب اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں لوگ، آپ کی بات نہیں مانتے، تو کہہ دو نا حسبی اللہ، مجھے اللہ کا، حسبی اللہ، مجھے اللہ کا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، میں بھروسہ اسی پہ کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں؟ جس کا بھروسہ اللہ پر ہے، اعتماد اللہ پر ہے، یقین اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسے کیا پریشانی؟ اسے کوئی پریشانی۔ جس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے۔ اعتماد تھا نا سیدنا ابراہیم کو، یعنی اتنی بڑی آنکھ، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے اس وادی میں جس وادی میں آگ جلائی گئی تھی، اور کوئی پرندہ اڑتا اڑتا گزرتا تو سقط مشویا، بھنا ہوا نیچے گر جاتا۔ اتنی آنکھ، اعتماد کیا تھا؟ میرے ساتھ ہے، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حفاظت اور اس کی معیت خاصہ۔ پریشانی کی کوئی بات، مسکرا رہے ہیں،
ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، منجنیق میں ڈال کے پھینکا ہے، جو ہی آگ میں گرے ہیں آگ ختم، کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ عبارت کتنی خوبصورت ہے، بس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے۔ وہ جو رسیاں لگی تھیں ان کو بھی آگ لگی ہوئی تھی، پاؤں میں اور ہاتھ میں، ان کو آگ لگی، ابراہیم کو نہیں لگی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب رسیاں کھل گئی، ہاتھ بھی کھل گئے، باقی سب باغ بن گیا۔ اور باپ دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہتا نعم الرب ربک یا ابراہیم، وہ ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ کچھ ہوا؟ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ سائنس کتنی کلا بازیاں لگا چکی ہے، لیکن عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو کمال ہے، ہماری بات پہ لوگ غصہ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے غلام ہیں، یہ نوکر ہے تو نوکروں کو کام کرنے دیا کریں۔ مسلمان نے تہجد پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، چاش پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، سنتے پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ بنائیں چیزیں مسلمانوں کو بھیجیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو نوکروں کی باتوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے، ان سے کام لیا کرتے ہیں۔ ایک چھڑی جو سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے حکم دیا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اچھا سمندر میں چھڑی مارو نا۔ یہ کون سی چھڑی ہے جس سے رستے ہی 12 بن گئے؟ یار میں کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، ہم آخر انسان ہیں، کہ وہ چھڑی تو ہماری سمندر میں، اتنا بڑا پانی، خشکی کیسے ہو گئی؟ ایک نہیں، رستے 12 بن گئے۔ کیسا ملٹیپل یہ ڈنڈا تھا کہ ایک مرتبہ مارا اور 12 رستے بن گئے۔ اور پھر اس کے اندر کیسے کیسے فنکشنز رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ فرعونیوں نے شاید سمجھا کہ رستے ہم بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ رستے بنے کن کے لیے تھے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والوں۔ جو ہی وہ گزر گئے، فرعونی اپنے لاؤ لشکر لے کے آئے، اللہ نے حکم دیا کہ معاملہ تو حل ہو گیا ہے، پانی تم چلو، پھر تو پانی نے چلنا شروع کر دیا۔ تو فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر سمیت، اپنی ملت سمیت جو ہے وہ پانی کے حصے میں آیا، سارے ڈوب کے مر گئے، فرعون سمیت۔ لیکن اللہ نے کہا اليوم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فرعون تجھے میں نشان عبرت بناؤں گا۔ پانی کا حکم دیا، اس نے اچھال کے پھینکا، اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا رب۔ اعتماد اللہ پہ کیا، بندہ دوڑ کے آیا کہ تمہیں قتل کر دیں گے، موسیٰ دوڑ جاؤ، کہتے ان معی ربی سیہدین، یہ ہے ایمان۔ اور نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے گا، حفاظت کرے گا۔ کاش یہ بات سمجھ میں آئے۔ آج مخلص